ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ محترم و مکرم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ستائش اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا اور پوری کائنات کا تن تنہا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، جو ہم سب کی اور زمین و آسمان کے درمیان بسنے والی تمام مخلوقات کی عبادتوں کا اصل حقدار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کونین، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے
کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسے جملے کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جس جملے کے اندر بڑا خیر ہے، سراپا خیر ہے۔ جو جملہ ایک انسان کو اس کے رب کے ساتھ کنیکٹ رکھتا ہے، ایک ایسا جملہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اور آپ کی قوم کے مومنوں نے پڑھا اور اللہ رب العالمین نے پانی کے عذاب سے انہیں بچایا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے ہر عمل کا حصہ بنا لے، اس شخص کا ہر عمل کامیاب اور کامران ہوگا۔ وہ جملہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 حروف پر مشتمل قرآن مجید کی ایک مکمل آیت ہے یہ، اور پورے قرآن کے اندر 114 مقامات پر آیا ہوا ہے، اور صرف بسم اللہ اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر 115 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جس سے ایک مومن کی زندگی اور اس کی دن کی شروعات ہوتی ہے، اور یہی وہ جملہ ہے جسے پڑھنے کے بعد ایک انسان نیند کی آغوش میں جاتا ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام، ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں، صبح صبح جب ہم اپنے بستر سے اٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ۔ اس کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس جملے کے ساتھ ہمارے دن کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، ایک انسان بول و براز کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے۔ وہاں بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ سنن ترمذی حدیث کی ایک کتاب ہے، 606 نمبر کی حدیث جب آپ پڑھیں گے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو وہاں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم اللہ۔ ابن آدم کی اولاد جب بھی بول و براز کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے تو بسم اللہ پڑھ کے جایا کرے۔ یہ بسم اللہ اس کی شرمگاہ کے درمیان اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ یہ پردہ کا کام کرے گا میرے بھائی۔ آپ جب بھی ٹوائلٹ جائیں بسم اللہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھ کر کے آپ جب ٹوائلٹ میں داخل ہو تو سب سے پہلے الٹا قدم، بایاں پیر اندر رکھیں۔ اس ادب کے ساتھ جائیں گے تو یقین جانیے آپ وہاں موجود شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں شیاطین ہوا کرتے ہیں. تبھی تو ہمارے پیارے نبی نے ان سے پناہ، ان کی اللہ کی پناہ مانگی ہے ان سے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک اور خبیث قسم کے جنوں سے، ناپاک اور خبیث قسم کی جنیوں سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. آپ بسم اللہ پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ بیت الخلا جائیں گے تو وہاں جو موجود شیاطین ہیں آپ ان سے محفوظ رہیں گے. آپ کی شرمگاہ وہ نہیں دیکھ سکتے. اور اگر یوں ہی بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر دعا پڑھے آپ یوں ہی غیروں کی طرح جائیں گے تو یقین جانیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وہاں جو شیاطین ہیں وہ آپ کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں اور ان کی نظر بد بھی آپ کو لگ سکتی ہے. وہ آپ کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہ آپ کی شرمگاہ سے مذاق کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ موقع پاتے ہی یہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے درد و الم کی ایک نئی داستان. انسان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ وہاں جائیں اس ادب کے ساتھ جائیں، بسم اللہ پڑھیں اور دعا پڑھیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جائیں، آپ ان سے محفوظ رہیں گے. اور یاد رکھیں ٹوائلیٹ کے اندر جو جن ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، بڑے ناپاک اور خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں جنہیں ہماری مادری زبان میں غیروں کے ہاں اوگھڑ کہا جاتا ہے. اوگھڑ بڑے خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں. اگر یہ کسی انسان کو لگ جائیں، کسی انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں تو ان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایک انسان اچھا خاصا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ تنے تنہا رہنا پسند کرتا ہے. 10 لوگوں کی محفل اور مجلس میں نہیں بیٹھتا. جب بھی دیکھو گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہے. کہیں ندی کے کنارے جا کے بیٹھ رہا ہے، کہیں صحرا اور بیابان میں جا کے بیٹھ رہا ہے. بالکل تنے تنہا اکیلے ہمیشہ رہنا پسند کرتا ہے. آپ یہ سمجھ جائیں اگر یہ کسی کے اندر علامت ظاہر ہو، حالانکہ اس سے پہلے ٹھیک تھا، آپ سمجھ جائیں کہ ٹوائلٹ والا جن اس انسان کو لگا ہوا ہے. اگر کوئی شخص اچھا خاصا تھا اور اسے بدبو سے محبت ہو گئی ہے، گندے رہنا پسند کرتا ہے، ہفتوں مہینوں تک نہاتا نہیں ہے، گندگی سے محبت ہو گئی ہے، خوشبو سے نفرت ہو گئی ہے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اسے ٹوائلٹ کا جن لگا ہوا ہے. اگر کوئی شخص بار بار ٹوائلٹ جا رہا ہے، حالانکہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک اس کے اندر یہ گڑبڑی پیدا ہوئی ہے، بار بار ٹوائلٹ جا رہا ہے، جبکہ ٹوائلٹ کی حاجت نہیں ہے اس کو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے باوجود بھی بار بار جا رہا ہے. اور جب بھی جاتا ہے وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے. آپ سمجھ جائیے کہ ٹوائلٹ کا جن اس انسان کو لگا ہوا ہے. فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آپ جب بھی جائیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جائیں، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ شیاطین آپ کو لگ سکتے ہیں. یہ دعائیں اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے دعائیں بتائی ہیں کہ ہم ان سے محفوظ رہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، جب آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں بھی ہمیں بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ وضو بنایا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ کی روایت ہے، 397 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو مکمل ہے ہی نہیں جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو بنایا۔ آپ جب بھی وضو خانے پر وضو بنانے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ نیت کریں، آپ وضو کیوں بنا رہے ہیں، کس نماز کے لیے بنا رہے ہیں، اور وضو کی نیت کر کے بیٹھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، آپ کا وضو درست نہیں ہوگا میرے بھائیو، اور جب وضو ہی درست نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جبکہ وضو کے بارے میں کہا گیا ہے الوضو مفتاح الصلاۃ، مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ جو وضو ہے نا، یہ نماز کی چابی ہے، یہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور ہم جانتے ہیں تالا تبھی کھلتا ہے جب اس کی صحیح چابی لگائیں گے، غلط چابی سے تالا نہیں کھلتا میرے بھائیو۔ تو اس لیے وضو بنانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد وضو بنانے کے بعد جب آپ مسجد میں داخل ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، وہاں بھی ہمیں بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے جائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مکمل دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ نماز کی شروعات کرتے ہیں، نماز کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے میرے۔ اسی طرح جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد، وہاں بھی ہمیں بسم اللہ کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا سکھائی گئی ہے میرے بھائی۔ ہم اپنی میت کو، اپنے مردوں کو جب قبر میں اتارتے ہیں، وہاں بھی ہمیں بسم اللہ کا حکم ہے کہ آپ بسم اللہ کے ساتھ اپنی میت کو قبر میں اتارا کریں۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا سکھائی گئی ہے میرے بھائیو کہ اے اللہ، میں تیرا نام لے کر کے اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اس میت کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، اس کے بعد اس جانور کو ذبح کریں۔ اگر بغیر بسم اللہ کے آپ جانور کو ذبح کریں گے، اس حلال جانور کا گوشت آپ کے لیے حرام ہو جائے گا میرے بھائی۔ یہ فرق ہے بسم اللہ نہ پڑھنے کے، پڑھنے اور نہ پڑھنے کے درمیان۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بسم اللہ کے حوالے سے ہے۔ عموماً روزانہ ہمارا اور آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، خاص کر کے ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس محفل اور مجلس میں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا توجہ کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر ملے گی 3280 نمبر پر۔ عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استجنح اللیل فکفوا صبیانکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہونے لگے، جب سورج ڈوبنے لگے، جب شام کا وقت ہو جائے، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، تو اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں کے اندر روکے رکھو۔ وہ بچے جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے، جو ابھی سمجھ بوجھ کے قابل نہیں ہوئے، ان بچوں کو آپ اپنے گھروں کے اندر روکے رکھو۔ جو چھوٹے بچے ہیں، مغرب کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے گھر کے باہر نہ جانے دیں۔ ہماری خواتین کے بارے میں، ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات ملتی ہے کہ جب سورج غروب ہو تو اس وقت وہ گھروں کے باہر نہ جائیں، اس وقت وہ کھیت اور کھلیانوں میں نہ رہیں، اس وقت وہ اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر نہ رہیں، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں اور اپنے گھروں کے اندر سکونت اختیار کریں۔ اور جو ہمارے پالتو جانور ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں پر پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان جانوروں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان جانوروں کو سورج ڈوبنے کے وقت ان کے باندھنے کی جگہوں میں، ان کے طبیلے میں
باندھ دیا کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ اس وقت آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ احتیاط کیوں اللہ کے نبی نے برتنے کے لیے حکم دیا ہے؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس وقت شیاطین بڑی تیزی کے ساتھ منتشر ہوتے ہیں. اس وقت شیاطین چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں. آج کی رات کہاں بسر کرنی ہے، آج کی رات کہاں کسے ورغلانا ہے، آج کی رات کس سے چوری کروانی ہے، کس سے زنا کروانی ہے، اپنا اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں. چاروں طرف شیاطین منتشر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے گھروں کے باہر رہیں اور یہ شیاطین انہیں نقصان پہنچا دیں. ہو سکتا ہے اس وقت ہماری مائیں اور بہنیں گھر کے باہر رہیں، چھتوں پر رہیں، یہ شیاطین انہیں نقصان پہنچا دیں. ہمارے جانور باہر ہیں، ہو سکتا ہے شیاطین نقصان پہنچا دیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے کہ گھروں کو لازم پکڑو. اس وقت فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَهُلُّوهُمْ، جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے، جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے، اب انہیں چھوڑ دو. اب کوئی مسئلہ نہیں، اب کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں. تھوڑا اندھیرا ہو جائے آپ اپنے بچوں کو باہر جانے دیں. گھر کی خواتین گھر پر چھت پر جانا چاہیں جا سکتی ہیں، گھروں کے باہر بیٹھ سکتی ہیں، اور جانور بھی آپ باہر چاہیں تو باندھ سکتے. لیکن سورج ڈوبنے کے وقت آپ احتیاط برتیں میرے بھائیوں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب شام کا وقت ہو، اس وقت آپ اپنے گھر کے دروازوں کو بسم اللہ کر کے بند کر دیا کریں. جتنے بھی دروازے کھڑکیاں ہیں آپ کے گھر میں، بسم اللہ کر کے انہیں بند کر دیا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جو دروازہ بسم اللہ کر کے بند کیا جائے. شیطان اس دروازے سے آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جو دروازہ بسم اللہ کر کے بند کیا گیا ہو. آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ شیاطین بھی ایک مخلوق ہیں. جیسے ہم انسان ایک مخلوق ہیں، اسی طرح یہ شیاطین، یہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں جو ہمارے ہی ساتھ، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، مگر ہم انہیں نہیں دیکھتے. قرآن کے اندر آیا ہے إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، یہ ابلیس اور اس کی پوری ذریت تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. پتہ یہ چلا کہ یہ شیاطین ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری آوازیں سنتے ہیں، ہم انہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی آوازیں سن سکتے ہیں، اور یہ ہمارے دشمن ہیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیاطین انسان کے کھلے ہوئے دشمن ہیں. ایسے دشمن جن سے دوستی کی کبھی امید نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے دشمن جو نظر نہیں آتے، ایسے دشمن جو ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کی در پہ لگے ہوئے ہیں. ان سے اور ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. تو آپ بسم اللہ کر کے اپنے دروازوں کو، اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر دیں. ایک مرتبہ ایک عورت نے مجھ سے شکایت کی کہ میرا شوہر باہر رہتا ہے اور رات میں بڑے ڈراؤنے قسم کے خواب دیکھتی ہوں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے صبح اٹھ کر کے کہ کسی نے دانت سے کاٹ لیا ہو اور وہاں پر دانت کے نشان بھی ہوتے ہیں، کالا پڑ جاتا ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے کہا تھا، اس خاتون سے، کہ آپ شام کے وقت بسم اللہ کر کے اپنے دروازوں کو بند کر دیا کریں، بسم اللہ کر کے آپ اپنی کھڑکیوں کو بند کر دیا کریں اور اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور معاملہ درست ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ شیاطین شام کے وقت اپنا اڈا ڈھونڈتے ہیں. دروازہ کھلا ہوگا، آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اگر دروازہ بند بھی ہوگا
اور بسم اللہ کر کے نہیں بند کیا گیا ہوگا پھر بھی یہ شیاطین آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے میرے بھائی، کیونکہ بند دروازے کے اندر داخل ہونا ان کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو ہماری رگوں میں بھی دوڑتے ہیں، دروازہ کیا چیز ہے ان کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَ الدَّمِ، یہ شیاطین انسانی رگوں میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے خون گردش کرتا ہے، تو ان کے لیے جب راستہ صاف رکھیں گے تو یہ آپ کے گھر میں جائیں گے میرے بھائی، بسم اللہ کر کے دروازوں کو بند کر دیا کریں۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب آپ سونے کے لیے جائیے آپ اپنے چراغوں کو بجھا کر کے سویا کیجیے۔ یہ وہ چراغ مراد ہے یہاں پر جو مٹی کے تیل سے جلائی جاتی ہے، جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ چراغ مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین اس کے ذریعے سے گھروں میں آگ بھی لگاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جاءت فارہ، ایک چوہیا آئی اور اپنے منہ میں تجر الفتیلہ، جلتے ہوئے چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے کر کے آئی، چراغ جل رہا ہے اس کی بتی کھینچ کر کے لے کے آ رہی ہے۔ صحابہ نے اس کو بھگانا چاہا، اللہ کے رسول نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ چوہیا چراغ کی جلتی ہوئی بتی لے کر کے آئی اور جس چٹائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی چٹائی پر چھوڑ کر کے چلی گئی۔ فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک درہم کے برابر وہ جگہ جل گئی، ایک درہم، ایک سکہ، اس کے برابر وہ چٹائی جل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا نِمْتُمْ سُرَجَكُمْ، اے لوگوں جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ عَلَى هَذَا، کیونکہ شیطان اس طرح کے جانوروں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرواتا ہے، فَتُحْرِقُكُمْ، تاکہ وہ تمہارے گھروں کے اندر آگ لگا دے۔ اور مدینہ کے اندر ایک گھر کے اندر آگ بھی لگی تھی، پورا گھر اور ساز و سامان سب جل کر کے راکھ ہو گیا تھا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے سونے کے لیے جاؤ تو جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا کر کے سویا کرو میرے بھائی۔ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے پانی کے برتنوں کو، کھانے کے برتنوں کو بسم اللہ کر کے ڈھانپ دیا کرو۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے جو دوسرے برتن ہیں ان کو بھی بسم اللہ کر کے ڈھانپ دیا کرو۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، جب بھی کوئی کھانے پینے کا سامان کسی برتن میں رکھیں اس کو ڈھانپ کے رکھا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گی، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیز ایسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر بیماری نازل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وہ کھائیں اور وہ بیماری آپ کو لگ جائے، اس لیے میرے بھائیوں آپ بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں کے اندر آپ داخل ہوں وہاں بھی بسم اللہ پڑھ کے جائیں، وہاں بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے جائیں۔ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، جب ایک انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو چلو واپس چلو، اس گھر کے اندر تمہارے رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور جب ایک انسان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اس وقت فذکر اللہ عند طعامی، اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کر لیتا ہے،
بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، چلو واپس چلو، اس گھر کے اندر تمہارے لیے رہنے کی اجازت نہیں ہے اور تمہارے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، نہ تمہیں کھانا ملنے والا ہے اور نہ ہی تمہیں ٹھکانہ ملنے والا ہے، اس گھر سے واپس چلو۔ اور جو شخص اپنے گھر کے اندر یوں ہی چلا جاتا ہے، بسم اللہ نہیں کرتا، دعائیں نہیں پڑھتا، اپنے گھر والوں سے سلام نہیں کرتا، ان کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ان کے گھر میں جاتا ہے اور کہتا ہے قال الشیطان ادرکتم المبیت، کہتا آؤ میرے ساتھیو آؤ، دیکھو اس گھر کے اندر رہنے کا بندوبست ہو گیا ہے، تمہیں رہنے کی پرمیشن اور اجازت ہے اس گھر کے اندر۔ اور جب کھانے کے لیے وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور بغیر بسم اللہ کیے، بغیر دعا پڑھے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے قال الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء، کہتا ہے آؤ میرے ساتھیو، دیکھو یہاں تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہے اور یہاں تمہارے رہنے کا بھی انتظام ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ بسم اللہ کو لازم پکڑیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کیجئے۔ آپ اپنے کپڑے نکالیں بسم اللہ کر کے، کپڑے پہنے بسم اللہ کر کے، دعا پڑھ کے، آپ کوئی چھوٹا کام کریں بسم اللہ کر کے۔ بسم اللہ کا جو یہ لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ خیر و برکت سے پر جملہ ہے میرے بھائیو۔ جس کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام کے اندر خیر آ جاتا ہے، اس کام کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس کام کے اندر بھلائی آ جاتی ہے۔ اور جس کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ کام ناتمام ہوتا ہے، وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے، اس کام کے اندر کوئی خیر اور کوئی برکت نہیں رہتی میرے بھائیو۔ اس لیے میرے بھائیو، جب بھی آپ کوئی کام کریں بسم اللہ کے ساتھ کریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، شیاطین سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے آج کے اس مجلس میں نے آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھی ہیں بسم اللہ کے حوالے سے، میں آپ تمام بھائیوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں، آپ بچے رہیں گے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس کو بھی سن لیں، بڑے کام کی چیز ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، ان کے لیے یہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد ان یاتی اہلہ، تم میں سے جب کوئی اپنی اہلیہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس اپنی جائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے آتا ہے، جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ، اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے اس جائز عمل کو انجام دینے جا رہا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، اے اللہ تو ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچا لے اور ہماری ملاپ سے جو آنے والی ہماری نئی نسل ہے، جو ہماری اولاد ہے، اے اللہ تو اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا لے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَإِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کے اپنی جائز خواہش کو پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حمل ٹھہرا دیا، اللہ نے اگر اسے بیٹے اور یا بیٹی سے نواز دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بچہ یا بچی اس دنیا کے اندر زندہ رہے گی، شیطان انہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لم یضرہ شیطان ابدا، کوئی بھی شیطان کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت
یا کوئی ضرر اس بچے یا بچی کو نہیں پہنچا سکتا. یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے میرے بھائیوں. ہماری آپ کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ہماری اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہے، ہماری اولاد غلط لڑکوں کی سنگت اختیار کر چکی ہے، ہماری اولاد نمازیں نہیں پڑھتی، ہماری اولاد اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی، ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، ہماری اولاد بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، ہماری اولاد نمازوں سے ناتا رشتہ توڑ بیٹھی ہے. یہ شکایتیں ہماری ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، آپ اس دعا کو لازم پکڑیے. جب بھی آپ اپنی بیوی کے پاس جائیے آپ یہ دعا پڑھ کے جایا کیجئے میرے بھائیوں. ایسا اگر کریں گے تو شیاطین سے آپ بھی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، اور انشاءاللہ تا دم حیات وہ شیطان کی ضرر رسانیوں سے محفوظ رہیں گی. یہ بہت بڑی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں. اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جو باتیں یہاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میں سے ہر فرد ان باتوں کو اپنے دوست احباب تک، اپنے اعزاء و اقارب تک، اپنے متعلقین تک بھی پہنچانے کے اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک ہم سب کو اس روئے زمین کے اوپر زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.